بات سن کر اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی. پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا. بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنین کے آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پہ بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشیاں منا رہے تھے اور کہے لگا رہے تھے کہ ایک دم قہر الہی عز و جل نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ اس طرح کوئی خندق کی آگ کے شعلے اس قدر بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے سب ساتھیوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور سب کے سب لمحے بھر میں جل کر راک کا ڈھیر بن گئے. اور بقیہ تمام مومنین کو اللہ عز و جل نے ظالم کافروں کے شر سے بچا لیا. اس پورے واقعے جو یہ واقعہ بیان کیا یہ اس کے خلاصے تفاسیر میں موجود ہیں. سورۃ البروج پارہ 30 آیت نمبر 4 میں دیکھا جا سکتا ہے اور تفسیر کے لیے خزائن العرفان جو صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی نے لکھی وہاں بھی اس کی وضاحت دیکھی جا سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس ایمان افروز واقعے سے یہ درس ملتا ہے کہ عموماً اللہ عز و جل کی طرف سے نیک بندوں کا امتحان ہوا کرتا ہے، انہیں آزمایا جاتا ہے اور با وقت امتحان و آزمائش مومنوں کا بلا اور مصیبتوں پر صابر و شاکر رہنا یہی اس امتحان کی کامیابی ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کامل کی یہی نشانی ہے کہ مومن اللہ عز و جل کی راہ میں پڑنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں سے نہیں گھبراتا اور کبھی بھی اس میں تذبذب پیدا نہیں ہوتا، بلکہ مومن خواہ پھولوں کے انبار کے نیچے ہو یا تلوار کی دھار کے نیچے، وہ پانی میں غرق کیا جائے یا آگ کے شعلوں میں جلایا جائے، ہر حال میں وہ اپنے ایمان پر استقامت و استقلال کے ساتھ پہاڑ کی طرح قائم رہتا ہے. یقیناً یہ وہ سعادت عظمی ہے کہ جس کو نصیب ہو جائے اس کی خوش بختیوں کی معراج ہو جاتی ہے اور وہ اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کر لیتا ہے کہ آسمانوں کے فرشتے اس کے اعلیٰ مرتبت کی سربلندیوں کے مداح اور ثناخواہ بن جاتے ہیں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، انٹرنیٹ کے ذریعے سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ سخت مصیبت کس پر آتی ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء کرام علیہم السلام پر، پھر جو ان کے قریب ہوں، پھر جو ان کے قریب ہوں. تو ہر شخص اپنے دین کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے. جو شخص اپنے دین پر سخت ہوتا ہے اس پر سخت مصیبت آتی ہے، اور جو نرم ہوتا ہے اس پر اپنے دین کے اعتبار سے مصیبت آتی ہے. بندہ مسلسل مصائب میں مبتلا ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بالخصوص انبیاء کرام علیہ السلام پر آزمائش آتی ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا، اللہ سے جتنا میں ڈرایا گیا ہوں کوئی نہیں ڈرایا گیا. راہ خدا عز و جل میں ہمارے آقا کے صبر و تحمل، آزمائش اور آپ پر جو مصیبتیں آئیں ان کے واقعات سے کتب احادیث مالا مال ہیں. راہ حق میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن جن نامساعد حالات سے دوچار ہونا پڑا
وہ کون نہیں جانتا؟ کفار ناہنجار کی طرف سے آپ پر جور و جفا کی جو آندھیاں آئیں اس سے کون نہ واقف ہے؟ سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لاڈلے اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے پر اسلام کے راستے میں جو کچھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، ان کی لرزہ خیز داستانیں سن کر دل دہل جاتے ہیں، عشاق کی آنکھیں امڈ آتی ہیں، دیوانوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ ذرا طائف کے اس ہوش ربا قیامت قید منظر کو تصور میں لائیے جب امت کی خیر خواہی کے جذبے سے سرشار ہو کر سرکار عالی وقار امت کے غم خوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سرداران طائف کو جمع کر کے پیغام حق دیا، اور جو کچھ جلی کٹی ان نادانوں نے سنائی، اور پھر نہ صرف اسی پر اکتفا کیا بلکہ طائف کے گنڈوں اور بدمعاشوں کو سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور میرے آقا میرے غم خوار آقا پر پتھراؤ شروع کر دیا گیا۔ ذرا سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مظلومیت دیکھیے، چشم فلک نے یہ منظر کس طرح دیکھا ہوگا، زمین کے برداشت کر سکی ہوگی۔ نور کا پتلا خون میں نہا گیا، نالین شریفین خون مقدس سے بھر گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام ملک الجبال یعنی پہاڑوں پر مؤکر فرشتے کو لے کر آپ کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوئے۔ ملک الجبال نے آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے درخواست کی، اگر آپ حکم فرمائیں تو دونوں طرف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ یہ ساری قوم اس میں کچل کر ہلاک ہو جائے۔ رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، میں اللہ عز و جل کی ذات پاک سے پور امید ہوں کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ طائف میں بھی اسلام کا نور بالآخر پھیل کر رہا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر گندگی پھینکی جاتی تھی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلے مبارک میں چادر کا پھندا ڈال کر زور سے کسا جاتا تھا۔ غزوہ احد میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اختیاری زہد، دنیا سے بے رغبتی، کہ کئی دنوں تک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عالی شان مطبخ میں دھواں نہیں اٹھتا تھا، کئی دنوں تک کھانا نہیں پکتا تھا، بھوک کی وجہ سے شکم مبارک پر پتھر شریف باندھا جاتا تھا۔ یہ ساری امتحان، یہ ساری آزمائش، یہ ساری مصیبتیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا سامنا کیا۔ اتنا ستایا مکے والوں نے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے لیے جانا پڑا۔ کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھی ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ایک نظر مکہ مکرمہ کی طرف فرمائی اور فرمایا، اے مکہ تو مجھے بڑا پیارا ہے، اگر میرے لوگ مجھے نہ ستاتے تو تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ اتنا ستایا گیا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو۔ یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل نے 70 نبیوں کو شہید کیا، کتنے ہی نیک اور انبیاء کرام علیہ السلام کا ساتھ دینے والے لوگوں کو امتحان و آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ مدینہ منورہ میں ایک ہاشمی عورت رہتی تھی،
اسے بعض لوگ ایذا دیا کرتے تھے. ایک دن وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے پور نور پر حاضر و عرض کرنے لگی, آقا یہ لوگ مجھے ایذا دیتے ہیں. روزہ انور سے آواز آئی, کیا میرا اسوہ حسنہ تمہارے سامنے نہیں؟ دشمنوں نے مجھے ایذائیں دی اور میں نے صبر کیا, میری طرح تم بھی صبر کرو. وہ خاتون فرماتی ہے مجھے بڑی تسکین